بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پرتگال کے حوالے سے کہ پرتگال میں فائل لاک کروانے کے بعد آپ کسی اور کنٹری میں جا کے کام کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پورے یورپ کا جو پرتگال کنٹری ہے نا، وہ ہارڈ کنٹری کی لسٹ میں آتا ہے کہ جو سب سے آسان اور سب سے جلدی پیپر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سب ممالک جتنے بھی یورپ کے ہیں یا ایون دوسرے ہیں، سب کا رجحان پرتگال کی طرف ہے کہ پرتگال جائیں اور وہاں کے پیپر لیں، وہاں کا TRC کارڈ لیں۔ اور سب سے بڑی جو یہاں کی اپرچونٹی ملتی ہے پرتگال میں آ کے، وہ یہ ہے کہ 5 سال بعد آپ کو نیشنلٹی دے دیتا ہے، پاسپورٹ دے دیتا ہے۔ تو جرمنی، فرانس، UK، اٹلی، سب ممالک سے، پورے یورپ سے جو ہے نا وہ پرتگال میں لوگ آتے ہیں، موو ہو رہے ہیں، یہاں کا TRC کارڈ لے رہے ہیں، یہاں کے پیپرز لے رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم جرمنی میں ہیں تو ہم اگر پرتگال آ کے اپنی فائل لاک کروا کے تو پھر جرمنی واپس چلے جائیں، وہاں جا کے ہم کام کریں اور ٹیکس پے کریں تو اپنے پیپر لے سکتے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر پرتگال آئیں، آپ نے اپنی فائل لاک کروائی ہے تو آپ کسی اور کنٹری میں جا کے کام کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ وہاں جا کے کام کر سکتے ہیں تو وہ آپ اللیگل ہو جائیں گے۔ اگر پرتگال میں آپ نے فائل لاک کروائی ہے نا، فائل لاک ہونے کے بعد پرتگال میں انسان لیگل ہو جاتا ہے، وہ اللیگل نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جرمنی جا کے کام کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر آپ کو جو کانٹریکٹ ہے وہ کانٹریکٹ آپ کو پرچیز کرنا پڑے گا کسی فرم کا، کسی شاپ کا۔ تو وہ آپ کو 3,000 کا ملے، 4,000 کا ملے یا 5,000 کا ملے، وہ آپ کو لینا پڑے گا، کیونکہ کانٹریکٹ آپ کو ملے گا تو اس کے بعد آپ ٹیکس پے کر سکیں گے۔ آپ کا ٹیکس پے تب ہوگا جب آپ کانٹریکٹ لیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کے جو فائل لاک ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے کانٹریکٹ لیا ہے تو آپ کا جو ہے نا وہ ٹیکس پے ہوگا، آپ ٹیکس ادا کر سکیں گے، نہیں تو آپ ٹیکس نہیں ادا کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان کہتا تو ٹھیک ہے کہ میں بھائی پرتگال میں پیپر جمع کروا کے کسی اور کنٹری میں چلا جاؤں گا، وہاں جا کے کام کروں گا، پیسے کماؤں گا۔ پیسے تو انسان کما لیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پرتگال میں اگر آپ رہ کر کام کریں، یہاں پہ کام بھی مل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس آپ نے کام کرنا ہے، کانٹریکٹ اس نے آپ کو فری دینا ہے۔ دوسری بات، جس کے پاس آپ نے کام کرنا ہے، آپ کا ٹیکس وہ خود پے کرے گا۔ دو باتیں ہو گئی۔ اگر آپ کسی اور کنٹری میں جا کے کرتے ہیں تو آپ کو خود پے کرنا پڑے گا، اگر آپ پرتگال میں کام کرتے ہیں تو آپ کو کانٹریکٹ فری ملے گا اور آپ کا جو ٹیکس ہے وہ آپ کا مالک پے کرے گا، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب اگر پرتگال میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو جو پرتگال کی لینگویج ہے وہ بہت جلد آسانی سے آ جائے گی۔ اگر آپ کسی اور کنٹری میں کام کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کو پرتگال کی لینگویج نہیں آئے گی۔ کوئی بھی کنٹری آپ کو 1.5 سال 2 سال کے اندر TRC کارڈ نہیں دیتا، وہ بھی یورپ میں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ سیلری کم ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو 2 سال کے اندر آپ کو پیپر مل جاتے ہیں، آپ لیگل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے انسان کے پاس کہ زیادہ تر پرتگال میں جو لوگ آتے ہیں نا، وہی آتے ہیں کہ جن کا پیچھے گھر میں کوئی چلانے والا ہوتا ہے، سرکٹ چلانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ پرتگال میں جب آئیں گے تو آپ کو کچھ وقت آپ کو جاب لیس بھی ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ امید نہیں چھوڑنی چاہیے انسان کو۔ لیکن یہ ہے کہ جو لوگ ظاہری بات ہے پیسے لگا کے آتے ہیں، کسی سے اٹھا کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو زیادہ جرمنی، فرانس کی طرف جاتے ہیں تاکہ ہم جا کے اپنے پیسے کمائیں اور پیچھے اپنے گھر والوں کو بھیجیں اور جتنا بھی ہمارے سر پر قرض ہے وہ اتاریں۔ تو جن کا کوئی انکم سورس ہوتا ہے، کچھ پیچھے چلانے والے، گھر کو چلانے والا کوئی بھائی ہو یا فادر ہو، ٹھیک ہے، وہ لوگ تو پرتگال میں آ جاتے ہیں آسانی سے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو پریپیئر ہو کے جائیں، ٹھیک ہے، سب کچھ سوچ سمجھ کے پھر نکلا کریں، پھر قدم اٹھایا کریں، کیونکہ بہت ساری مشکلات بھی آتی ہیں، بہت سارے جو ہے مشکلات کو آپ نے فیس کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ابھی اس کنٹری سے اٹھ کر دوسری کنٹری میں جائیں گے تو آپ ایزیلی جا کے سیٹل ہو جائیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو وقتی طور پہ جب آپ جاتے ہیں کسی کنٹری میں موو ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے فیسز کرنے پڑتے ہیں چیزوں کے۔ تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ جو بھی بھائی پرتگال آنا چاہتے ہیں
تو بسم اللہ آپ ضرور آئیں، اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری بات ہے پرتگال جو ہے وہ سب سے جو نمبر 1 پہ جا رہا ہے پیپر کے حوالے سے یورپ میں، تو ان چیزوں کا مزید خیال رکھ۔ اس لیے میں یہی کہوں گا کہ جتنے بھی بھائی ہمارے پرتگال میں یا ہماری فیملیز آ رہی ہیں پرتگال میں TRC کارڈ لینے کے لیے، نیشنلٹی لینے کے لیے یہاں کی، تو ان سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور پرتگال آئیں، لیکن یہاں آ کے فائل لاک کروا کے آپ کسی اور کنٹری اگر جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن سب سے بیسٹ آپشن آپ کے پاس یہی ہوتا ہے کہ TRC کارڈ آنے تک آپ یہیں سٹے کریں، یہیں کام کریں، یہیں کی لینگویج جو ہے وہ آپ سیکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ 5 سال آپ کے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو نیشنلٹی مل جائے، پاسپورٹ مل جائے، تو اس کے بعد آپ بے شک UK چلے جائیں یا آپ کسی اور کنٹری چلے جائیں، کیونکہ وہ تو پھر ایک ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے اچھے سے اچھے کنٹری میں جا کے سیٹل ہو جاؤں، یہاں سے UK چلا جاؤں، کینیڈا چلا جاؤں، امریکہ چلا جاؤں، تو وہ ہر انسان کی وش ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب کی وش پوری کرے، اللہ پاک سب کی جائز خواہشات کو پورا کرے، اور ان سب چیزوں کا آپ نے بہت سارا خیال رکھنا ہے، آپ کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا آپ کو جو ہے وہ آنے والے وقت میں مطلب کہ آپ کو فائدہ دے گا، نقصان دے گا، اس لیے ان چیزوں کا بہت سارا خیال رکھیں، اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔